دیکھیں ایک تو میں پہلے وضاحت کر دوں، اگر پاکستانی سیاست نے ان آڈیوز کے اوپر چلنا ہے تو اس ملک کی سیاست کا اللہ ہی حافظ ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. نہ اس کی کوئی انویسٹیگیشن ہونی ہے، اس کو صرف ہم نے سیاسی ٹول کے طور پر استعمال کرنا ہے، حکومت نے بھی، اپوزیشن نے بھی، باقی سب نے، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، میں آپ کو پہلے بتا دوں. اب دیکھیے نواز شریف صاحب کی واپسی جو ہے وہ تو اب ہمیں نظر بھی آ رہی ہے، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب بھی آ گئے ہیں، تو بہت سے معاملات میں لگ رہا ہے کہ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ کچھ طے تو ہوا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی پہلے بھی ہوئی تھی ایک بار، اور جو عوام تھی یا مسلم لیگ نون کے کارکنان تھے، حتیٰ تک کہ ان کے بھائی وہ ایئرپورٹ کا راستہ اختیار کرنے کی بجائے کسی اور راستے پہ چلے پڑے تھے ان کا استقبال کرنے کے لیے. ان کو لگا کہ شاید وہ لاہور ایئرپورٹ پہ نہیں اتریں گے، مغل پورہ کے ایئرپورٹ ہے کوئی، شاید وہاں اتریں گے. اب بھی وہ اترے آ جائیں، نواز شریف صاحب ان کو پورا رائٹ ہے، اگر راستہ ان کو ملتا ہے تو وہ آ جائیں. مقابلہ تو دیکھیے نا سیاسی میدان میں کرنا ہوگا، اور جب سیاسی میدان میں مقابلہ ہوگا تو انتخابات ہوں گے. اچھا اب جب انتخابات ہوں گے تو پتہ چل جائے گا کہ نواز شریف کہاں کھڑے ہیں، عمران خان کہاں کھڑے ہیں، پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے، جے یو آئی کہاں کھڑی ہے. ایک بات. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ جو ہمارے ہاں پالیٹکس ہو رہی ہے نا، انفارچونیٹلی کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ کبھی کوئی آپ کا دشمن بن جاتا ہے، کبھی کوئی آپ کا دوست بن جاتا ہے، کبھی کسی کے لیے آپ راستے بند کر دیتے ہیں، کبھی کسی کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. کل کا جو ہیرو ہوتا ہے وہ آج کا زیرو ہو جاتا ہے، جو آج کا ہیرو ہوتا ہے وہ کل کا زیرو ہو جاتا ہے. اس قسم کی جو سیاست ہے اس سے ہم نے نکالنا کیا ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ اس سے ہم نے کیا فائدہ حاصل کرنا ہے. تو ایک جعلی قسم کی سیاست کر کے اور ہم ایک جعلی سیاسی دربار سے جا کے اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی نہیں لگے گا. باقی رہ گی دیکھیے مریم نواز. اب مریم نواز کہتی ہیں کہ وہ آئیں گے نواز شریف صاحب کے ساتھ، بالکل آئیں، لیکن یہاں پر تو اب آپ نے سارے کے سارے اختیارات جو ہے نا، ایک قسم کا ڈیفیکٹو پرائم منسٹر تو اسحاق ڈار کو بنا دیا ہے، وہ وہاں پہ فیصلے کر رہا ہے. لندن کی مسلم لیگ تو کافی عرصے سے فیصلے کر رہی ہے، جو کچھ مفتاح اسماعیل کے ساتھ ہوا ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے، اور بہت سے لوگ جو ہیں اس وقت وہ لندن مسلم لیگ میں اور ماڈل ٹاؤن کی مسلم لیگ میں بٹے ہوئے ہیں. لیٹس سی کہ اس کے اندر سے کیا پالیٹکس نکل کے آتی ہے اور کیسے چیزوں کو آگے